خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ خالق کو پہچانتی ہیں کہ who is the creator، کس نے بنایا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا بولتا ہے اور چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ چٹانیں بھی جانتی ہیں کہ کون بول رہا ہے۔ خدا گرجتا ہے اور اس کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ خداوند اتنا زوردار خداوند ہے۔ ہم جو انسان ہیں اس دنیا میں، جس کو خدا نے اس دنیا میں پیدا کیا کہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں، we need to understand who we are۔ خداوند نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بنایا، کیا مقصد ہے کہ خداوند نے آج پھر ہمیں 2012 جیسا سال عطا کیا کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ We plan so much, we have so much to do, we have so many dreams and visions, and we want to accomplish everything in our life۔ ہم سب کچھ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے، دنیا کی دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، 4 لوگوں میں لوگ مجھے جانیں کہ میں کون ہوں۔ But we need to understand۔ ڈاکٹر بلی گرہم سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو حیران کر دیتی ہے، جو آپ کو پریشان کرتی ہے۔ ڈاکٹر بلی گرہم نے جواب دیا ایک ایونجلسٹ کو، اس نے کہا کہ سب سے بڑی چیز جو حیران کن ہے میری زندگی میں اور آج تک میں اسے نہیں سمجھ سکا، وہ زندگی ہے۔ The shortness of life۔ پچھلے سال 2011 میں یا وہ عزیز دوست رشتہ دار جو ہم سے جدا ہوئے کچھ ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے، یہ نہیں تھا کہ وہ بہت گنہگار تھے، ان کی زندگی میں بڑا گناہ تھا اور ہم بہت رائچس ہیں۔ No, don't think like that۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ اسی کا فضل ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کہ اس کی شفقت لازوال ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم آج 2012 میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنی بلیسنگز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ خداوند کی گریس ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں بیٹھ کر تمام بلیسنگز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ Psalm 65 verse 11 میں دیکھیے خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے، You crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance۔ خداوند ایک سال ہمیں اور دیتا ہے اور اس میں اپنی بخششیں، اپنی برکات کو بھر دیتا ہے۔ وہ ایک نیا سال دیتا ہے برکتوں کے ساتھ۔ جو لوگ ختم ہو گئے یہ نہ سوچیں کہ وہ گنہگار تھے، بلکہ ہم پر فضل ہوا کہ ہم نئے سال کو دیکھ سکیں۔ میں غور کر رہا تھا کہ جب جیسے جیسے انسان میچور ہوتا ہے، جب ہم ینگ ہوتے ہیں، ہم بہت سارے بچے آپ دیکھ لیجئے رسک لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، فاسٹ ڈرائیونگ کریں گے، انہیں نہیں اندازہ کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کیا کچھ ہوگا، کیونکہ ان کے مائنڈ میں they want to enjoy their life۔ اور جیسے جیسے وہ اولڈر ہوتے ہیں، زندگی کا ایکسپیرینس ان کو ملتا ہے، ویسے ویسے میچورٹی کا لیول بڑھتا جاتا ہے، ان کی زندگی میں ڈر اور رسپانسبلٹی آتی جاتی ہے۔ I know you personally، تمہارے ہیومن ریلیشن پھیکے پڑ سکتے ہیں، وہ تمہیں بھول سکتے ہیں، لیکن میں نہیں بھولوں گا۔ I will never leave you nor forsaken you۔ میں اس دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنی ڈیزائرز کو دیکھیں، what we desires from our life، ہم کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے، I was just thinking، ایک شخص کیا سوچ سکتا ہے کہ میں ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہوں، میں ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہوں، میں ایک اپنے کام پہ ترقی کرنا چاہتا ہوں، اس سال میری پروموشن ہو، میرا مینیجر، میرے سپروائزر بڑے اچھے ہوں،
میرے پاس بڑا گھر ہو, میرے پاس خوشیاں ہوں. میں گاڑی کا ماڈل چینج کرنا چاہتا ہوں, 11 پرانا ہو گیا ہے, 12 آنا چاہیے. اب بڑا گھر ہونا چاہیے, 4 بیڈ روم کا کم پڑ گیا, بڑا ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں میری ترقی ہو. 8760 آورز میں ہم ایک سال میں بڑے پلانز بناتے ہیں, اور 8760 آورز میں آدھے سال آپ سو کے گزارتے ہیں. آپ سوئے رہتے ہیں, اور کاؤنٹ کر لیجئے اباؤٹ اس میں سے آپ کتنا ٹائم کوکنگ میں گزارتے ہیں, ڈریسنگ میں گزارتے ہیں, کتنا ٹائم کام پہ گزارتے ہیں, کتنا ٹائم ہمیں ملتا ہے اپنی اچیومنٹس کے لیے, خدا کے لیے. 8760 آورز جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ویژن کرتے ہیں, God I want this, 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 this. A successful father. I want to be a successful worker. میں اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں اور ہم میں کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ God I need this, I need this, I need this. مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا why God has created you? خدا نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ میں پچھلے دنوں اپنے چند دوستوں سے یہ بات کر رہا تھا. 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 14 آیت کو پڑھ کے میں اس سے بات کر رہا تھا کہ تم پر خدا کا فضل ہوا ہے. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ سب میڈیکل جانتے ہیں, جب ایک بیبی اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو ایک سیل ہے جو اس دنیا میں جنم لیتا ہے. جو ملینز آف سیلز ہیں وہ انسان کی باڈی میں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک سیل ہے جو شکل اختیار کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں آتا ہے, اور وہ ہم سب ہیں. ان ملینز آف سیلز میں سے ہم سب پر خدا کا فضل ہوا کہ ہم اس دنیا میں آئے, اس خالق کو دیکھ سکے جس نے سیل بنایا. باقیوں کو نہیں موقع ملا, وہ تو ڈسٹروائے ہو گئے, گاربیج. مجھے اور آپ کو ملا. لیکن پھر بھی ہم اس کی خواہشوں کو نہیں سمجھتے, اس کی ڈیزائر کو نہیں سمجھتے. What God desires. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی صفات کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں. یہ ہے خدا کی مرضی. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں آج یہ سوچنا ہے خدا کی مرضی کیا ہے میرے اور آپ کے لیے. جب ہم خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے تو لکھا ہے اور خدا کی مرضی کو جانو کہ وہ کیا ہے. جب تک ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے لیے نہیں جانیں گے, ہم کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. ہم یہ سوچیں گے whatever we are doing it's right, but it's not right. خدا کی مرضی یونا کے لیے کچھ اور تھی, یونا نے اپنے لیے کچھ اور سوچا. خدا کی مرضی میرے لیے کچھ اور ہے. خدا یہ نہیں چاہتا ہمارے گھروں میں جھگڑا ہو, خدا یہ نہیں چاہتا ہمارے گھروں میں بیماری آئے, خدا یہ نہیں چاہتا ہمارے بچے ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں, خدا یہ نہیں چاہتا ہم گالی گلوچ کریں, خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم برائی کی طرف جائیں. خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کی طرح لونگ ہوں, خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کی طرح ہولی ہوں, خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کی طرح کمپیشنیٹ ہوں, پیار اور محبت ہم میں ہو, رحم ہم میں آئے. خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کی طرح وفادار رہیں. Do we have that quality in our life? A commitment? خدا جس بات کو کرتا تھا وہ کبھی نہیں پھیرا. کتنی دفعہ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم کئی دفعہ اپنی زندگیوں میں کمٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر لڑتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں, بائبل میں لکھا ہے چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ. Walk wisely, not unwisely. Unwisely لوگ اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں. ساری زندگی 60-70 سال کی زندگی, وہ بھی اگر مل جائے تو, وہ بھی اگر پوری مل جائے تو لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, پریشانیوں میں, سوچوں میں گزارتے ہیں. یہ میں نے کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ریزولوشن بہت اچھی بات ہے, بنائیں, لیکن جو یسوع کے ساتھ وعدہ کریں اس کو ضرور پورا کریں. ابلیس
इब्लीस चाहेगा कि वो आपको फेल करे, इब्लीस चाहेगा कि वो आपको खुदा के घर से लेट करे। लेकिन जब आप खुदा के घर से लेट हो, ये जाने कि आप काम पर टाइम पे पहुंचते हैं या लेट पहुंचते हैं। कंपेयर कर लीजिए। जब आप कमिटमेंट की बात आए तो आप ये देखिएगा कि जब आप कमिटमेंट अपने अजीजों से करते हैं तो खुदा के साथ पीछे क्यों रहते हैं? खुदा के साथ क्यों हम हर चीज में नाइंसाफी करते हैं? खुदा आपसे क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। 2 साल पहले हमने जिंदा उम्मीद प्रोग्राम शुरू किया, एंड माय डिजायर वाज कि हम वाइजली चलें, हम अक्लमंदी से चलें और टाइम को यूज करें और कलाम की बातें उन लोगों तक लेकर जाएं जिन्होंने कभी नहीं सुना। मेरा ये ईमान है कि बहुत सारे लोगों ने कलाम को सुना। 2 साल में, ये 3रा साल है, एंड आई बिलीव विद हिज ग्रेस आई डोंट हैव अ मनी इन माय हैंड, बट आई बिलीव इन हिम बिकॉज वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम आंखों देखे पर नहीं, हम ईमान पर चलते हैं। मेरा ईमान है खुदावंद ने सब चीजें कर दी हैं और होती जाएंगी जब तक उसकी मर्जी है। और मेरा ईमान है कि जब तक हम खुदा की डिजायर्स पर चलते हैं चीजें बदलती जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बेटे और बेटियों, 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है कि जिस राइचियसनेस के लिए रियाजत कर। इब्लीस आपको तोड़ेगा इस साल में, बीमारी दुख तकलीफ लाएगा, लेकिन आपको ये फोकस करना है, यस मेरा एजेंडा ये है कि इस साल मैंने खुदा को खुश करना है। जब आप खुदा को खुश करेंगे तो लिखा है कि उसकी खुशी अगर हम में होगी तो हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। When we will abide in him, तो हमारी जिंदगियों से फल पैदा होना शुरू हो जाएगा। खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं एक दफ़ा फिर से कि तूने गुज़िश्ता साल हम सब की बड़ी मदद और हिफाजत की और एक नया साल हम सब की ज़िंदगी में बख्शा और आज फिर अपना ज़िंदगी बख्श कलाम दिया ताकि हम इस कलाम में से सीख सकें कि खुदावंद हमें अपनी पिछली बातों को याद नहीं करना, अपनी उन बुरी आदतों को याद नहीं करना, उन बुरी बातों पर पछताते नहीं रहना, बल्कि उनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना है। हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। दुआ करती हूँ देखने वाले सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और बख्श दे कि हम में से हर शख्स इस बात को याद कर सके कि हमें मुआफ़ कर देना है, हमें भूल जाना है, ताकि हम नए अज़म के साथ, नई कुव्वत के साथ, नए ज़ोर के साथ, नई बरक़ात की उम्मीद रखते हुए नए साल में दाखिल हों और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि वो बरक़ात जो तूने हमारे लिए रखी हैं हम सब रिसीव कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं। अजीज़ साथियों, एक दफ़ा फिर आपके शुक्रगुज़ार हैं। पिछले साल भी आपने प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले से हमें बहुत इनकरेज किया। आपकी ईमेल्स के लिए, फ़ोन के लिए हम तह दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं और खुदा क़ुद्दूस के ख़ास तौर पर जिसने एक दफ़ा फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम इस नए साल में भी इस प्रोग्राम को कर सके। हमारा ईमान और उम्मीद है कि इस साल भी आप इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। हमारा ये ईमान है कि खुदावंद आपको इसी तरह इस साल भी हमारे साथ खड़ा करेगा, ताकि आप दुआओं के वसीला से, अपने फाइनेंसेस के वसीले इस प्रोग्राम की मदद करें, ताकि हम इस प्रोग्राम को उन इलाकों में लेकर जाएं, उन अजीज़ों तक लेकर जाएं, दोस्तों तक लेकर जाएं जिन्होंने कभी खुदा के कलाम को उर्दू, हिंदी और पंजाबी में नहीं सुना। जमाइमा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर ज़ुबान उसका इकरार करेगी। तो ये तब ही मुमकिन है कि जब लोग अपनी ज़ुबान में कलाम को सुनेंगे। तो मैं अपने नज़ीज़ों से एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं और खुदा का रूह आपको उभारता है कि आप किसी भी छोटी से छोटी अमाउंट से इस प्रोग्राम की मदद कर सकें, तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमारे साथ खड़े हों। खुदावंद अपनी आसमानी बरक़ात को खोलकर आपको बरकत देगा। और इस साल एक दफ़ा फिर आप अजीज़ों को अपने चर्च में आने के लिए हम दावत देते हैं कि जब भी खुदावंद आपको वक्त और मौका देता है, आप ज़रूर हमारे चर्च को विज़िट कीजिए। हम हर इतवार शाम 4 बजे मिसिसागा सिटी बैप्टिस्ट चर्च में खुदावंद की हम्द व सिताइश के लिए मिलते हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को भी ज़रूर नोट कीजिएगा। 4169131823, 4168582264। Thank you.
अजीज़ों, खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगियों में नई बरकत को लाए और खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों में मदद करे कि हम अपनी पुरानी उन सब बातों को भूल जाएं, उन तमाम ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट को पैदा करती हैं, ताकि हम नई बरकत की तरफ देख सकें। हमारा ये ईमान है कि ये कलाम जो आज आपने सुना है आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए बरकत को लाए। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी रहनुमाई करे और साल के शुरू ही में आपको और आपके ख़ानदान को अपने परों में छुपा कर रखें। अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा